حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تہائی عذاب قبر کے اندر غیبت کی وجہ سے انسان کے اوپر آتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ 1 تہائی عذاب چغلی کرنے کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے قبر کے اندر، اور تیسرا فرمایا کہ 1 تہائی عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ بن عبد المالک آپ کے پاس ایک شخص آیا جو کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا، چونکہ اس وقت ایک دور ایسا تھا کہ اتنا زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اب چور جو ہوا کرتے تھے، چور بھی ایسے تھے کہ وہ کپڑے چرایا کرتے تھے، کیونکہ کپڑے کو بیچ کر ان کا جو روپیہ یا درہم جو ملتا تھا ان کے لیے بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی۔ اور وہ ایک شخص آیا کہ جو کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا۔ جو لوگ مردوں کو دفن کر کے آتے تھے قبرستان میں، وہ نشانیاں رکھ کر آتے تھے، جنازہ بھی پڑا ان کے ساتھ، چلا گیا اور جہاں دفنایا دیکھا، نشانی بھی رکھ لی، اور پھر جب واپس آئے رات کے وقت گیا اور قبر کو کھودا، بیچ سے کفن نکالا اور بیچ ڈالا۔ وہ ایسا ایک کفن چور تھا جو خلیفہ عبد المالک کے پاس آیا، اور اس نے آ کر خلیفہ عبد المالک کو کہا کہ میں نے 5 قبریں کھودی ہیں، 5 قبریں کھودی ہیں جن سے میں نے کفن چرایا تھا، کفن چوری کیا تھا، اور انہی 5 قبروں نے ہی مجھے توبہ پر آمادہ کیا ہے۔ میں نے ان کے حالات دیکھ کر گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان میں سے ایک قبر کا حال اس نے بتایا خلیفہ عبد المالک کو۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس قبر کے اندر میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا کہ میں نے قبر کھودی اور مردے سے کفن نکالنے لگا، کھینچنے لگا۔ جیسے ہی کفن کھینچا، مردے کے منہ سے کفن ہٹا، تو میں نے عجیب حالت دیکھی کہ ایک مردہ تھا کہ جس کی زبان منہ سے نہیں بلکہ گدی سے زبان نکلی ہوئی تھی، اور پھر اس کے جسم کے اندر جگہ جگہ پہ آگ کی کیلیں ٹھونکی تھی، فرشتوں نے آگ کی کیلیں لگی ہوئی تھی، اور میں نے کفن کو ایسے ہاتھ ہی ڈالا تھا، میرا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں اس کو دیکھتا ہوا بڑا پریشان ہو گیا، کیا ہو گیا یار قبر کے اندر، کیا ایسا ہوتا ہے؟ کہتے میرا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں ہاتھ پیچھے نکالنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ سن، کہ جس کی حالت تو دیکھ رہا ہے نا، کہ اس کی زبان گدی سے نکلی ہوئی ہے اور اس کے جسم کے اندر آگ کی کیلیں ٹھونک دی گئی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ شخص، اس میں 3 عادتیں تھیں اور وہ بہت بری عادتیں تھیں جن کی وجہ سے اس کو سزا قبر کے اندر مل رہی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی عادت اس کے اندر یہ تھی کہ یہ شخص غیبت کیا کرتا تھا لوگوں کی، ادھر بیٹھا تو کسی اور کی غیبت کر لی، ادھر بیٹھا تو کسی اور کی غیبت کر لی۔ اور دوسری عادت اس کے اندر یہ تھی کہ یہ شخص لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگئی، ادھر کی بات ادھر لگئی، اور آگ لگا ڈالی پورے گھر کو، پورے کا پورا گھر برباد کر ڈالا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے گھر، محلوں کے محلے بھی اجڑ جاتے ہیں اسی چغلی کی وجہ سے۔ اور تیسری عادت اس کے اندر یہ تھی، کچھ باتیں بنا کر لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا۔ یہ 3 عادتیں اس کی اندر تھی، اور ان 3 عادتوں کی وجہ سے قبر کے اندر
اس کو عذاب کیا آیا؟ اب یاد رکھیے گا کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ شخص نمازی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، کچھ بھی کیا کرتا تھا وہ اپنی زندگی میں، جیسا بھی تھا، لیکن 3 عادتیں اس کے اندر ایسی تھیں کہ ان 3 عادتوں کی وجہ سے قبر کے اندر اس کی پکڑ ہوئی۔ دوست بات یہ ہے کہ عذاب قبر سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے چغلی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔